बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। हमने तो हस्ब मामूल सैलाब की तबाहकारियों पर बात करना होती है, लेकिन सियासत की शोला बयानियाँ आड़े आ जाती हैं। अब इमरान खान साहब का बयान ही देख लीजिए, फैसला बजट से उन्होंने दिया, जिस पर पूरे कौम में एक तशवीश पाई जा रही है, सियासतदानों के यहाँ भी, PDM के यहाँ भी और पाक फ़ौज के यहाँ बिलखुसूस। आज पाक फ़ौज ने रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया और कहा कि हद तक आमेज़ और गैर ज़रूरी बयान है, जिस पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। यही नहीं बल्कि कहा गया कि नाजुक वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ़ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़े बनाना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना पाक फ़ौज के बयान में। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को आला फ़ौजी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश करार दिया है ISPR ने। इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कहा था कि ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो जल्द इंतखाबात नहीं करवा रहे, उसकी दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि ये मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पैसा चोरी कर रखा है। ये डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब वतन चीफ़ आ गया तो वो उनसे पूछेगा। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से माजी में PDM की क़यादत के इस मौजू पर जो मुख्तलिफ बयान थे वो भी नशर किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम रद्द-ए-अमल देखें नाज़रीन और शामी साहब, तो उसमें शामी साहब मुझे अब बड़ा वाज़े दो आरा दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब या शीरी मज़ारी साहब जैसे जो रहनुमा हैं वो बबंग दोहल धड़ल्ले से उस बयान की वजाहत किसी और अंदाज़ में करते हैं जिसमें वो वही रिवायती मौक़िफ़ है। असद उमर साहब अलबत्ता ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसा कोई मकसद नहीं था। उन्होंने बड़ी 2 दफ़ा वजाहत की अपने ट्वीट्स की सूरत में। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब तो आज ये भी कह गए कि ये जजेस का काम नहीं है कि सियासी मामलात पर कमेंट्स करें, क्योंकि आज आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अदर मिनल्ला साहब ने भी इज़हार बरहमी किया। तो ये 15 अगस्त को सीनियर सहाफ़ी फ़रीहा इदरीस साहिबा, उनका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उनके साथ उनका इंटरव्यू था इमरान खान साहब का। उस इंटरव्यू में फ़रीहा इदरीस साहिबा ने बरमला इस मौजू पर सवाल पूछा इमरान खान साहब से। तो उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन लीडर का क्या काम है कि वो CEOs से मिले या बातचीत करे। उन्होंने दोबारा तैनाती का सवाल उनकी खिदमत में रखा। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो इससे कोई इशू है ही नहीं, कोई ताल्लुक़ है नहीं, ये तो हुकूमत फ़ैसला करेगी जो भी बैठी हुई है। तो 15 अगस्त तक ये इमरान खान साहब की जो पोजीशन थी साहम मामले पर वो ये थी। अब आज 5 सितंबर है, तो 18-20 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ ये मैं समझने से कासिर हूँ। लेकिन पहले ज़रा मैं उनका बयान सुना दूँ आपको जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया। देखिए, मेरा तो इससे इशू ही नहीं है सर। फिर ये 15-19 दिनों के अंदर अंदर क्या काया पलटी कि अब उनका इशू बन गया कि ये मर्जी का आर्मी चीफ़ लाना चाहते और मुहिब वतन आर्मी चीफ़ होना चाहिए, बाकी गैर मुहिब वतन है। अब ये तो उसकी वजाहत तो वही कर सकते हैं। सदर मुमलिकत तक को ये कहना पड़ गया आज। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक तो महदूद नहीं रहा, नहीं कि वहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने बेखौफी का इजहार किया इस पर, और फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है, अब तो फ़ौज पाकिस्तान के तर्जमान का बयान आ गया है। इसमें कहा गया कि शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है जी अफवाज पाकिस्तान में। बिल्कुल बयान बिल्कुल कहा गया। मैं नहीं समझता कि किसी भी हुकूमती ओहदेदार या किसी भी सियासतदान के किसी बयान के बारे में गुज़श्ता 75 साल में ISPR ने इस तरह का बयान जारी किया हो। ये इसमें शदीद गम व गुस्से का जो इज़हार है, इसका मतलब है इंतहाई शिद्दत से महसूस किया गया है उनका बयान, और इसको यानी एक नाकाबिले बर्दाश्त समझा गया कि इससे अफवाज पाकिस्तान में तफरीक पैदा होगी, और फिर ये कहना कि कोई जर्नल मुहिब वतन जर्नल आ जाए, तो इसमें तो कई सवालात पैदा हुए हैं ना। एक तो ये कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी का रोल क्या है। आर्मी का रोल हुक्मरानों को पकड़ना है, उनकी निगरानी करना है, उनको ज़िच करना है, उनका ताक़ुब करना है, या सरहदों की हिफाजत करना है। बिल्कुल वाज़ेह। और दूसरी बात ये कि आर्मी में जर्नल तो जर्नल है ना, एक सिपाही के बारे में भी ये बात नहीं कह सकते कि हुब्बुल वतनी उसकी जो है उस पर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ कि फ़लाँ सिपाही ज़्यादा मुहिब वतन और फ़लाँ नहीं है, ये कैसे कौन तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के किसी भी शहरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तकरीबन ऐसी बात की, उसको आप उस मुतनाज़ा नहीं बना सकते जब तक कि उसके खिलाफ कोई शवाहद ठोस मौजूद ना हो। लेकिन ये बात अफवाज पाकिस्तान के बारे में,
تو یہ ایک ناقابل تصور بات ہے اور ناقابل برداشت بات ہے. اور پھر جو جرنیل ہیں, کسی جرنل کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بھی غیر محب وطن ہو سکتا ہے, شک پیدا کر دیا جائے, تو یہ ایک ایسی بات ہے جو خان صاحب کے منہ سے میرا خیال جو نکلی ہے, مجھے تو خود بڑا صدمہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس نکلی ہے بات؟ اب اس کو دیکھیں نا, آپ اس کو جہاں تک کھینچ کے لے جائیں, اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو آپ اس کو کھینچ کے جہاں تک لے جائیں, شہباز گل سے ملا دیں, کسی اور سے میرا ملا ہرگز دیں. یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اگر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بندہ جو 1977 سے آنورڈ کیمرہ فیس کر رہا ہے, دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے, اللہ نے اسے پاپولیرٹی کی معراج پر پہنچایا, وزیر اعظم پاکستان پہنچایا, اب جو مقبولیت کا عالم ہے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں, تو وہ اتنا پڑھا لکھا, سمجھدار, میچور, سینسیبل بندہ جو وزیر اعظم بھی رہا ہو, وہ کیا ایسی بات صرف منہ سے نکال سکتا ہے غلطی سے, یا کوئی مقاصد؟ ایسی باتیں وہ منہ سے نکال چکے ہیں جو ان کو نہیں نکالنی چاہیے تھی. تو اب ان کو اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالنے کی عادت ہو گئی ہے. اب یہ جو بات ہے یہ میرا خیال شدید ترین ہے. ان کو چاہیے کہ اس پہ فوراً معذرت کریں, اس بیان کو واپس لے لیں, اس کا کچھ نہ کچھ ڈیمیج جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے. یہ میرا خیال ہے لازم بات ہے. ججز بارے ریمارکس کے بارے میں تو انہوں نے ریٹن لکھا تھا کہ if it is inappropriate then میں اسے واپس لے سکتا ہوں. غیر مشروط تو معافی وہاں نہیں مانگی انہوں نے. تو اپنی بات ہے نا, یعنی اپنے جو ان کی زبان سے نکلا ہے ان کو خود احتساب کرنا ہے. فوج کا رد عمل سامنے آ چکا ہے, شدید ترین غم و غصے کا اظہار کیا گیا. دو بڑے اہم شخصیات آج پروگرام میں موجود ہیں. سب سے بڑی اہم شخصیت تو آپ ہی ہیں, لیکن جناب کامران شاہد صاحب, ایک کامران شاہد صاحب کا ایک خوشچین ہوں. اچھا, ہاں, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جناب کامران شاہد صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں آج, انہوں نے ہمیں رونق بخشی, عزت افزائی دی کہ ہمارے تشریف رکھتے ہیں. بڑے اور پھر ہمیں جوائن کر رکھا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جناب رضا محمد خان صاحب نے. آپ این ڈی یو کے سربراہ بھی رہے, کور کمانڈر بھی رہے. ہم سب بڑے مداح ہیں. جی ہاں, اور انتہائی بھی ایک شاندار جی اننگ کھیلی ہے انہوں نے ایک فوجی افسر کے طور پر. جنرل صاحب کو میں نے انگیج اس لیے سر آج کیا ہے کہ ہم ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ ہزاروں سینکڑوں آفیسرز ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک بریگیڈیئر کے بعد میجر جنرل بنتے ہیں, ان میں سے بھی چند ایک لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں. تو ایز فار ایز ان کی کمپیٹنس کے جو ایشو ہوتا ہے وہ تو ناقابل فہم ہے, اس پہ سوال اٹھانا. یعنی آپ نے جنرل جو ہے نا کوئی گلی کوچے سے پکڑ کر نہیں بنا دینا کہ یہ جی, جیسے ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مفرور شخص جو ہے یعنی نواز شریف, وہ کہتے ہیں کہ رائے اس میں پوچھی جائے, وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب لندن جانا چاہ رہے ہیں منظوری لینے کے لیے, ایک مفرور شخص جو ہے وہ منظوری دے گا کہ آرمی چیف کون ہو, کیا لینا دینا ہے. اور یہ جنرلز میں سے سلیکٹ ہوگا نا, یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ یعنی پی ٹی وی سے کوئی آدمی پکڑ کے, یا اللہ معاف کرے بھوٹان کی فوج کا جنرل, یا کسی اور فوج سے کوئی آدمی لے کے اس کو آپ آرمی چیف بنا دیں گے. تو یہ تو ایک بہت ہی نامناسب بات ہے جو کہی گئی ہے. کامران شاہد صاحب, یہ عمران خان صاحب, کامران شاہد صاحب, جی یہ میں کامران شاہد صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. کامران خان صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹ الگ ہے, چلے وہ میرا اس وقت نشر ہو رہا ہے, اس وقت میرا موضوع نہیں, میرا موضوع وہی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. کامران شاہد صاحب, یہ خان صاحب سے کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی الیکشن کمشنر کون ہونا چاہیے, آرمی چیف کون ہونا چاہیے؟ وہ تو میں تنزن کہہ رہا تھا. نہیں, آپ اس کی منطق کیا تھی؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کرپٹ مافیا, اب ایک نیا ہے پاپولیرٹی مافیا. دونوں جو ہوتے ہیں نا وہ رول آف لا سے ابو ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شامی صاحب فرما رہے تھے کورٹس کے حوالے سے, آرمی تو میکسیمم یہی کر سکتی ہے نا اگر مارشل لا نہ لگائے کسی ملک کے اندر کہ یہ ٹویٹ کا جواب دے دیا, ٹویٹ کر دیا انہوں نے, اس طرح تو کچھ نہیں کر سکتی. کرنا تو قانونی اداروں نے, تو عدالتوں نے کرنا ہے. عدالتیں جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح کی ڈھیل دی ہوئی ہے, مطلب فوج کے اوپر تو یہ آج ان کے منہ سے نہیں نکل گیا, یہ کوئی یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کیونکہ وہ بناتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بیانیاں, اور اب وہ جو قریب آ رہے ہیں تو وہ اس بیانیے میں شدت پکڑ ہوتی جا رہی, کیونکہ ان کو فرسٹریشن یہ ہے کہ وہ آرمی چیف نیا نہیں لگا رہے, وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. تو اب یہ انہوں نے سوچی سمجھی اس کے حساب سے بات کی. بالکل ایسی میں نہیں سمجھتا کہ منہ سے نکل گئی یہ بات. انہوں نے پورے دلائل دے کے بتایا کہ جی یہ ایک وجہ یہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے, اور عجیب سی ان کی عجیب باتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف کرپشن بھی روکے گا. آرمی چیف کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کرپشن روکے گا, وہ نیب کا کام ہے. آپ نے تو اپنے 3.5 سال میں ایک شریف فیملی سے ایک دمڑی نہیں نکلوائی, تو یہ فوج کا کام وہاں سے آ گیا. میرٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے میرٹ میں کون سا بندہ لگایا؟
آپ کے دور میں جہانگیر ترین کے اوپر میرٹ پہ ایک صاحب لگے تھے، بزدار صاحب، عثمان بزدار صاحب، ہاں بزدار صاحب لگے تھے میرٹ پہ، بالکل اگر وہ میرٹ ہے تو بس ایسا میرٹ آئی تھنک فوج، تو فوج کے سارے جنرل 19-20 ایک جیسی ہوتے ہیں نا. انہوں نے تو یہ بات کہا ہے کہ اگلے 3 سال کی پوری آرمی چیف جو نیا آ رہا ہے اسے کانٹروورشل کر دیا ہے. اور شابی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ الفاظ واپس لے لیں، اس سے کوئی ڈیمیج کنٹرول نہیں ہونے والا. ان کے جو کروڑوں فالوورز ہیں وہ تو بڑے خوش ہوئے، اور ان کے دل کی پکار جہاں تک کوئی عمران خان صاحب لے آئے ہیں ان کو فوج کے لے کے، اداروں کے خلاف لے کے، اس کے حساب سے یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی تو یہ کلائمیکس نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہوا ہے یہ کلائمیکس، ابھی شروع ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا 3 اور خبریں آنی ہیں جو عمران خان صاحب الزام لگائیں گے مثلا موجودہ آرمی چیف کے اوپر. وہ آپ کو چل جائے گا پتا، وہ 3 لگانے انہوں نے الزام بڑے شدید قسم کے. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں جی، وہ 3 لگانے سنگن تو ہمیں تھی لیکن آپ تصدیق کر رہے ہیں. جی بالکل وہ لگائیں گے بھی الزام، اور بالکل مفروضے کی بنیاد پہ، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف یہ چاہتے تھے، لیکن وہ ان پہ یہ تھوپیں گے. اور اب جو وہ بیانیہ بنا چکے ہیں، ہم جیسے لوگ تو شاید لاجک پہ پرکھ رہے ہیں، لیکن جو ان کے اندھا دھند فالوورز ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پاپولیرٹی سنڈروم ہو چکا ہے، پاپولیرٹی مافیا ہے نا یہ بھی، کہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. کورٹس کو آپ نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ راتوں کو کھل گئے تھے، اس کے بعد سے کورٹ جو ہے پتہ نہیں وہ کس. آپ کو یاد ہوگا جسٹس عطر مین اللہ صاحب کو اپنے ریمارکس میں اس بات کی وضاحت کرنا پڑی کہ یہ جو بات کی گئی تھی کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلی، انہوں نے بتایا کہ کیوں کھلی. انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس میں کسی کنٹرول میں نہیں، اور یہ حکومت جو ہے اس کے تو بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. عمران خان اگر صریحاً قانون بھی توڑ دے نا، سپیچز کو آپ چھوڑیں، تب بھی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی. اور فوج کیا کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ مطلب فوج کے پاس تو ایک ہی پاور ہوتی ہے. حکومت کیوں نہیں کچھ کر سکتی؟ اخلاقی ساکھ ان کی آپ کے اپنی سامنے دیکھ لیں، ان کا وارنٹ جاری ہوا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وزارت داخلہ کہہ رہی ہے میں زرداری صاحب سے پوچھوں گا، میں اے این پی سے پوچھوں گا، کامران شاہ صاحب اسلام آباد تک محدود گورنمنٹ کاری کہہ سکتی ہے؟ نہیں، اسلام آباد تک محدود ان نہ کی بھی اپنی ہونا، جو اخلاقی ساکھ ہے، سیاسی ساکھ ہے، اسلام آباد تک محدود نہ بھی، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور یہ بڑھتا ہی جائے گا. یہ کام ہے عدالتوں کا. دیکھیں، یہ دستور میں سے شک نکال دیں آپ کہ عدلیہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور فوج کا، کیونکہ ہم تو اڑا نہیں سکتے اور اڑانا بھی نہیں چاہیے. لیکن عمران خان تو متواتر اڑائی جا رہے ہیں، تو ہمیں فیلنگ یہ ہوتی ہے ایک بندہ رول آف لا سے بلند ہے اور باقی سارے پاکستانی جو ہیں وہ قانون کے تحت ہیں، وہ قانون کے رول آف لا کے فیئر کے اندر جو ہونا بھی چاہیے. ایک بندہ جو ہے وہ اتنا وہ کہتا ہے جی مجھے جتنا آپ لگانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی میں ایک طرح سے قانون توڑوں گا، میری انٹرپریٹیشن. وہ کہتے ہیں کارنر ٹائیگر. آپ ایک بات میں یہ عرض کروں، فرمائیے سر. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد تک محدود حکومت، تو آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک، وفاقی حکومت جو ہے یہ شرط نہیں ہے دستور میں کہ وہ کسی صوبے میں بھی اس کی حکومت ہوگی اس پارٹی کی. صحیح، نئے طور پر ٹھیک. وفاقی حکومت اسلام آباد تک محدود حکومت نہیں ہے، پورے پاکستان تک پھیلی ہوئی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک، جو محکمے وفاقی ہیں وہ سب اس کے پاس ہیں، دفاع اس کے پاس، صحیح ہے، فائنانس اس کے پاس ہے، کمیونیکیشن اس کے پاس ہے، آرمی چیف کی تعیناتی اس کے پاس ہے. دیکھیں، اس لیے ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام آباد تک محدود میں آپ حکومت سے ہے. ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے شہباز شریف پرائم منسٹر ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ آرمی چیف تو انہی سینئر جنرل سے لے گا جنہوں نے زندگیاں لے کے یہاں تک پہنچے، انہی میں سے ہوگا. مطلب وہ کوئی پی ایم ایل این کا تو لگا دے رہا انہوں نے. پھر حرج کیا تھا اس میں؟ نہیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے بیان دیا، لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے، ان سے پوچھے نا. چلے میں ذرا کون محب وطن، جنرل صاحب کو بھی ایڈ کریں. جنرل صاحب خوش آمدید. آپ کو کہتے ہیں یہ ابتدائی میں نے عرض کیا کہ آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا. آپ فرمائیں کہ یہ ہزاروں میں سے جو آفیسرز بریگیڈیئر پھر میجر جنرل پھر جنرل بنتے ہیں، پھر بہت چند بنتے ہیں، ان کے ہاں کوئی فرق ہوتا ہے کہ جی یہ جرنیل کم محب وطن ہے، یہ زیادہ ہے، اور یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کمپیٹنٹ اور یہ انکمپیٹنٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں صرف جو پاکستان آرمی کے 9 کور کمانڈرز ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا پلیز. کہ وہ سارے کے سارے تقریباً 37 to 38 ایئرس کی ان کی سروس ہوتی ہے، اور اس سروس کے دوران وہ ہر طرح کے حالات و واقعات سے گزر چکے ہوتے ہیں. وہ پاکستان کی ہر طرح کی انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے، اور ان کی لائلٹیز ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹو لیٹس سے اے پرٹیکولر پارٹی، وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان وہ تو انکویسچنیبل ہے. اور ان 9 میں سے اگین جو سلیکشن کا جو پروسیجر ہے وہ انٹائرلی بیسڈ آن میرٹ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹ از ناٹ بیسڈ آن سینیورٹی. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا ایک طریقہ کار ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، میرٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ افواج پاکستان کا
जो ओथ ऑफ एलिजियंस है जी, जो उनका वफादारी का अहद है, जो कि एट द टाइम ऑफ पासिंग आउट पीएमए में। हर ऑफिसर लेता है, ठीक है, उसमें बड़ा क्लियरली उस बात का जिक्र है कि वो रियासत पाकिस्तान और उसके आईन का वफादार होगा और वो ईमानदारी और वफादारी से पाकिस्तान की खिदमत करेगा और साथ साथ हमेशा से जो भी हुकूमत वक्त होती है वो उसको सपोर्ट करता है इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, ठीक है, इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि इस तरह के जो बयानात हैं बिल्कुल इसमें जो हमारी सीनियर लीडरशिप की जो सिलेक्शन की प्रोसीजर है वो 1947 से आप शुरू करें, ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़ हैं, सरहदों का दिफा करने में मसरूफ़ हैं, शहादतें हो रही हैं। इस बीच ऐसे बयानात एक मकबूल लीडरशिप की जानिब जब आते हैं तो मराहल पे क्या असर पड़ता है? कामरान साहब की ज़रा बात बीच में रह गई थी। अब ये जहाँ तक खान साहब ले आए हैं मामलात को, इनको रोका समेटा जा सकता है, इंगेज किया जा सकता है, जैसे सदर मुमलिकत फरमा रहे थे। सर सदर मुमलिकत की किसी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कमांडर अपनी जान छुड़ाई बयान दे के, उन्होंने मजम्मत भी नहीं की इस बात की। अगर ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की तरफ से बयान आया होता, अभी आप देखते सदर मुमलिकत जो है वो पता नहीं उनके बस में होता तो शोकत नोटिस जारी कर देते, मजम्मत करते। ये तो होम्योपैथिक साहब उन्होंने स्टेटमेंट दी और हम जानते हैं उनका एक वो कारकुन के तौर पे इमरान खान साहब को डील करते हैं, नॉट एज अ प्रेसिडेंट। हम लोगों को एज अ प्रेसिडेंट उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो बयान ये वो खुद ही उसकी वजाहत करेंगे तो फिर आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आप उसकी से अल्लाह ताला की क्लियर कट करें। लेकिन सदर मुमलिकत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं ना है। लोग कह रहे थे सदर मुमलिकत मुज़ाकरात करा सकते हैं। भाई मुज़ाकरात वो करा सकता है जो जिसका वेटेज हो। इमरान खान पे इसमें किसका वेटेज है? मेरा तो ख्याल है कि आसमान का भी वेटेज नहीं है उनके ऊपर, तो वो तो इस वक्त सबसे बाला है। वो होता है ना, शोहरत आपके दिमाग में चली जाती है, शोबिस के स्टार्स के मुतालिक कहा जाता है। तो यहाँ पॉपुलैरिटी सिंड्रोम जो है वो इस वक्त उसने उनको हिसार में लिया हुआ है। क्यों शामी साहब? मगर कामरान ये कोई जो शोहरत है ये कोई लोहे की बनी होती नहीं, आपके मैं एग्री करता हूँ, आपका जो इंटरप्रिटेशन है ना कि ये ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती लेकिन इस वक्त तो है ना सर, 4 महीने पहले कहाँ थी? बिल्कुल वो बहुत नीचे थी। तो इसका मतलब ये हवा की तरह है। हाँ, लेकिन उनको कौन समझाए ये बात? ये तो आप जैसा मुदब्बिर समझ अचानक सकते हैं। हवा गई यक बयक, जो हवा पलट। जी बिल्कुल नहीं, दिल को मेरे करार है। जैसे कि परवेज इलाही साहब जो हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है इसकी इंडोर्समेंट में, वो तो सुम युम चुप बैठे में इस वक्त। मैंने शामी साहब और जामी साहब पहले ही कहा था कि शहबाज गिल का कोई कसूर नहीं है। वो जब 24 घंटे यही सुनेगा, अब मैं आपकी महफिल में बैठ के 24 घंटे यही सुनता रहूँ, 1 साल तो मैं दिन रात आपके साथ था, तो मैंने वही बोलना है जो आप कह रहे हैं। और अगर आप चेयरमैन भी हो मेरी पार्टी के, माई बाप भी हो, माई लॉर्ड भी हो, आपकी वजह से मेरी सारी शनाख्त, तो वरना मुझे जानते कोई नहीं, अमेरिका से आया हूँ, पढ़ाता था वहाँ में। तो शहबाज गिल बेचारे कसूर ही कोई नहीं है। अब उसको जो अंदर किया हुआ है, अगर इस स्टेटमेंट पे मुकदमा नहीं होता इमरान खान पे, तो उसको तो रिहा करें ना सबसे पहले। उसने ऐसा क्या कह दिया? मेक सेंस। ये तो बड़ी अच्छा, simple सी बात है। एक नुकता शामी साहब से मैंने अर्ज किया था आपके ख्याल प्रोग्राम में के इस पर आगाज। मुकदमा कायम होना चाहिए? नहीं, फिर उस शिक को निकाल दे, हमारे लिए रह गई है कि जी अदलिया का मजाक नहीं उड़ा सकते आप, फौज का मजाक नहीं उड़ा सकते आप, फ्रेंडली स्टेट्स का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। वो ये तीनों काम तो वो कर रहे हैं। ये तो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में भी नहीं आता ये बयान कि अपना चीफ जस्टिस के से मनकूल ये उनकी स्टेटमेंट है कि जो पब्लिक में बयान दिया गया वो आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में भी नहीं आता। क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाय पर लगाया जा रहा है? नहीं, क्या मतलब आर्टिकल 19 के ज़िम्मे में नहीं मतलब आता? ये है Freedom of कि expression। जो हाँ, पैरामीटर्स हैं सही। आज़ादी इज़हार राय के उनमें नहीं आता। ये उसके तहत इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ सब्जेक्ट टू सर, फ्रेंडली नेशंस, दो पाक फौज दो लेकिन पाकिस्तान सवाल ये है ना के कि देखिए एक जो रियासती मामलात जो है ना वो एक हिकमत पर भी चलते हैं ना सर, लेकिन 2 पाकिस्तान तो नहीं ना है कि मैं तो जो है अपने दायरे में हूँ मेरा, और ये जो है दायरे से बाहर है क्योंकि ये पॉपुलर है। ये क्या बात है? मुजीबुर रहमान भी पॉपुलर था। पॉपुलर होना या अनपॉपुलर होना कानून और लॉ से कोई ताल्लुक नहीं। कानून से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। सर, ये कानून ने देखना ना, फिर अब कानून देखेगा तो पता लेकिन चलेगा। फवाद चौधरी साहब की तो ये स्टेटमेंट भी उनसे मनकूल के जनाब जिस कदर महराज में पॉपुलैरिटी की अदालतें उनके खिलाफ फैसला नहीं कर ये लॉजिक ही गलत है उनकी, इसलिए तो असल अदालत में में आती है। ये भी एक मिथ है। ये खुद ही आप ये बात कह कह के खुद ही उसके शहर में मुब्तला हो गए। वो कहते हैं आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं, अगर उनको नायल कर दें तो सब लोग निकल, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो, यानी वो चैलेंज कर रहे हैं क्या कि नायल किया जाए। इससे पहले जो उनकी स्टेटमेंट थी ना भावलपुर जलसे में, वो ये थी कि कॉर्नर टाइगर, और साथ उन्होंने कहा 4 लोगों के नाम रिकॉर्ड करवा दिए मुझे कुछ हुआ तो। वो तो वीडियो कह चुके हैं। वो वीडियो तो देखे जी, बेनज़ीर ने भी रिकॉर्ड करवाई थी, उसकी कोई शवाहिद मिले, उन्होंने परवेज इलाही साहब का भी नाम दिया, मुशर्रफ साहब का भी नाम दिया, पता नहीं किसका, उसकी क्या वैल्यू है? आज ये जो लीडर्स हैं हमारे इत्तेहादी रहनुमा जो हुकूमत में हैं,
वफाकी हुकूमत में, उन्होंने भी एक मजम्मती बयान जारी किया। हालांकि खुद भी ऐसे बयान वैसे नहीं करें तो बेहतर है वो तो। हालांकि खुद भी बयान तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कि वो अब कई लोगों ने सवाल उठाया है कि आपको बयान देने के लिए रखा हुआ है या कुछ काम करने के लिए रखा हुआ है, बयान देने के लिए। तो लेकिन असल बात देखिए, मैं जनरल साहब आ गए, जरा उनसे बात कर लूँ। जनरल साहब से, जनरल साहब अब वो भी तो देखें ना, आप ये तो गुस्ताखी हो रही है। मैं इसीलिए उनका जी मैं उनसे बात वही करने जा रहा था। जनरल साहब एक बार फिर खुशामदीद, आपसे जानना ये चाह रहे थे, यानी इनके ख्याल में करना क्या चाहिए? नहीं सर, मैं उसके साथ करना क्या चाहिए इससे पहले भी एक सवाल अगर आप इजाज़त दें, कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरहदों पर मामूर हैं, दोनों सरहदों पे जाने दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सैलाब ज़दगान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, 24 घंटे जान हथेली पे रखी होती है। ऐसा बयान जब आता है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, उसका क्या असर होता है, इम्पैक्ट क्या होता है फौजियों पे बिलखुसूस? देखिए, ऑब्वियसली जो मोरल है उसके ऊपर एक नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट जरूर पड़ता है। और अफसोस होता है ना सिर्फ सर्विंग जो हमारे आर्म फोर्सेस के जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, बल्कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सारे के सारे, उनको भी शदीद उनको ज़हनी कुफ्त होती है कि इस तरह के जो बयानात बगैर सोचे समझे देना और उसकी इम्प्लीकेशन को कंसिडर किए बगैर इस तरह के बयानात देना, मेरे ख्याल में वो ना तो वो पाकिस्तान के मफाद में है, ना आर्म फोर्सेस के, ना खुद पीटीआई के फ़ायदे में है। इससे मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं वो बहुत शायद खुश हो गए होंगे, लेकिन साथ साथ देखिए ना, अफवाज पाकिस्तान को, पर्टिकुलरली आर्मी को बहुत सारे नाम देना, उनको न्यूट्रल कहना, हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने कई दफ़ा कहा है कि वो ए पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, और ये आइन में लिखा हुआ है, इनकी ये कसम का हिस्सा है, तो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन उनको ये बार बार दावत देना कि वो मौजूदा हुकूमत को छोड़कर और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा सपोर्ट करें, ये भी मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है। और इस तरह का बार बार बयानात देने को ख़त्म होना चाहिए। इससे पहले देखिए, एक बयान आया था कि अगर पाकिस्तान पे पीटीआई के अलावा किसी और की हुकूमत होती है तो उससे बेहतर होगा कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वेपन से तबाह किया जाए। तो ये तो मेरे ख्याल में ये कोई अजीब से बयानात जो है जिनका मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तानी अवाम को नोटिस लेना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। उनके अपने पार्टी के जो सीनियर पोजीशन होल्डर्स हैं उनको अपने आप को इससे डिसोशिएट करना चाहिए और उनको एडवाइस करना चाहिए कि ऐसे बयानात जो है उनसे वो बाज रहें। और इदारों को क्या करना चाहिए, जैसे कामरान शाह साहब बार बार अदालतों की जानिब देख रहे हैं? देखिए, इदारे तो ये है ना कि क्योंकि हमारे जो डिफेमेशन लॉज हैं वो इंस्टीट्यूशन के बारे में सिवाय जुडिशरी के वो है ही नहीं, तो उनको मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। पैका ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो पिछली हुकूमत ने उसको पास किया था, प्रेसिडेंट साहब ने साइन किए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बदकिस्मती से उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसको दोबारा लाने की जरूरत है, और ये ऑर्डिनेंस अगर दोबारा आता है तो मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात आइंदा आएंगे ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ जी वापस, आपकी बात भी अधूरी रहेगी, शामी साहब से मजीद हमने बात करनी है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये इमरान खान साहब का बयान और उस पर IAS पर रद्द अमल और बिलखुसूस वैसे तो मजमूई जो सूरत हाल बनी उस पर हम बात करें। कामरान शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, शामी साहब हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब इरफान कादिर साहब, मारूफ कानूनदान। लेकिन उससे पहले शामी साहब, कामरान साहब, आप दोनों के लिए प्रोग्राम के इब्तदाई में अर्ज़ किया था कि यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो दो आरा का सामना उन्हें है, दो आरा में तकसीम है। मसलन फवाद चौधरी साहब और शेरी मज़ारी साहबा एक और लाइन ले रहे हैं और असद उमर साहब धीमे लहजे में उसकी वजाहत कर रहे हैं। अब दोबारा शेरी मज़ारी साहबा के ट्वीट्स आए उर्दू ज़ुबान में, वो कहते हैं कि नहायत एहतराम के साथ क़यादत की ट्वीट्स और फवाद चौधरी की जानिब से नहायत सराहत के साथ की जाने वाली वजाहत के COS के मामले पर इमरान खान का इशारा पूरी तरह पीपल्स पार्टी नून लीग की करप्ट क़यादत, जो कि डॉन लीग से मेमो गेट तक फ़ौज को हदफ सियासत बनाने की एक तारीख रखती है। उसके बाद ISPR का बयान यकसर गैर ज़रूरी था। मैंने बस एक बात, ये बल्कि शामी साहब से पूछा, आपका एक पॉइंट भी रह गया था, वही मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। शामी साहब, मेरे ज़हन में ये आया कि अगर ये नवंबर में तो शहबाज शरीफ साहब ये जो नज़र आ रहा है बादी नज़र में, वो आर्मी चीफ भी लगाएंगे, तो अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद आर्मी चीफ तो वही होंगे अगले 3 साल तक,
تو جس آرمی چیف کو اتنا کانٹروورشل انہوں نے پہلے کر دیا عمران صاحب نے، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا، ذرا اس کے بارے میں آپ تبصرہ کریں نا۔ نہیں تو دیکھیے وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس آرمی چیف کے تقرر کا اختیار بھی ہے اور اس کی معزولی کا اختیار بھی ہے۔ سر وہ پھر 99 میں بھی معزولی ہوئی تھی۔ نہیں درست ہے، لیکن قانونی اختیار تو ہے نا۔ اس کا مطلب یہی نا کہ استحکام تو نہ آیا نا، جب انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے بعد اگر معزولی تک بات جاری ہے یا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا اور استحکام نہیں آئے گا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ پھر چیف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہاں وہ تو obvious سی بات ہے، چیف الیکشن کمشنر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے، ایون ان کا بس نقطہ نظر میں اپنی مرضی کا بندہ بنا دیں۔ جو آپ ہاں کے شامی صاحب انہی کی مرضی کی۔ آپ کے دوست پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے نا میرے دوست، وی ول کراس دا برج وین وی ول ریچ اٹ۔ واہ جب کیا یاد کرا دیا آپ نے۔ جب ہم پل کے پاس نوسٹالجیا پہنچیں ہوگا گے آپ کو جی؟ تو اسے کراس بھی کر لیں گے۔ میرے تو بہت سے لحاظ سے ہیرو ہیں بھائی۔ اچھا ابھی عرفان قادر صاحب، عرفان صاحب السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کامران شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی اس ساری صورتحال پر رائے یہ ہے کہ ان کی نظریں صرف عدالتوں پہ جا کر رک رہی ہیں۔ عدالت کیا کر سکتی ہے سر؟ آج جسٹس ستم من اللہ صاحب نے ریمارکس تو دیے ہیں، درست کرنے کی کوشش تو کی ہے۔ دیکھیں عدالت میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات سے ان کو بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں آلریڈی وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے سیاسی اکھاڑا بننے دیا ہے کہ اس طرح کا ہر معاملہ وہاں چلا جاتا ہے، جی۔ اور اس ساری چیز جو بھی ہو رہی ہے یہ جو ایک قسم کا ان کی آپس کی فرکشنز ہیں اس وقت مختلف سیاسی پارٹیوں کی، اور اس رسا کشی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں کو بھی اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ تو چونکہ عدالتیں اپیرنٹلی لگ رہا ہے جیسے وہ بھی اس میں ڈریگ ہو رہی ہیں، تو وہ نقصان پھر عدالتوں کا بھی ساتھ ہو رہا ہے، وہاں وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو ہم ہر کسی کو کنٹروورسی کا شکار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارا جو لیگل آرڈر ہے وہ کیوٹک ہو جائے، اور وہ کون چاہتا ہے کہ کیوٹک ہو جائے؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہاں تو اس وقت ٹوٹل معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم ایک انارکی کی طرف شاید جانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہم انارکی سے بچنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ جو تمام اہم لوگ ہیں جن کو ہم سٹیک ہولڈرز بولتے ہیں، ان کو چاہیے اکٹھے بیٹھ کے چند 5-6 لوگ آپس میں یہ معاملے طے کریں ونس فار آل۔ عرفان صاحب یہ کوئی انتظامیہ جو ہے کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ کوئی قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ قانون میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، قانون میں تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو بھی سزا ملے گی، جو ڈاکو ہے اس کو بھی سزا ملے گی، چور کو بھی سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ چوریاں ختم نہیں کر سکتے، ڈکیتیاں ختم نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے افینسز ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے، تو پھر قانون وہاں لکھا رہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ پھر جو فواد چوہے صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی صورت میں رد عمل دیا، میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے میرٹ پر تقرری کی بات کی تھی، ویسے بھی یہ سیاسی معاملہ ہے، عدالتی نہیں، جج صاحبان کا ہر موضوع پر کمنٹس دینا نامناسب ہے۔ تو آپ اس سے پھر ایگری کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں، میں بالکل نہیں ایگری کرتا۔ دیکھیں انہوں نے ایک اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، یہ لوگ تو جو فواد چودھری صاحب ہے نا، جب سوٹ کرتا ہے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں، جب نہیں سوٹ کرتا تو عدالت نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں کہ عدالت میں جانا غلط ہے۔ ان سب کے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ میں تو شروع سے ایک بات کر رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ عدالتیں جو ہے نا ہمیشہ سے، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، خواہ کوئی ہو، لیکن اب چونکہ وہ اندر گھس چکی ہیں اور اتنے سارے فیصلے دے چکی ہیں انہی پارلیمنٹیرینز کے بارے میں، کہ جب تک وہ اپنے وہ کے فیصلے ری وزٹ نہیں کریں گے، ان کو اسی طرح سے تنگ کیا جائے گا۔ جو رائیولز ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں کہہ ہی نہیں سکیں گی ان کو کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں، کس منہ سے کہیں گی عدالتیں؟ تو عدالتوں نے بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، مشکل میں پھنسا لیا ہوا ہے۔ تو پھر خان صاحب کے اس بیان کو بس ہوا میں چھوڑ دینا چاہیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو؟ نہیں، وہ خان صاحب کے وہ بیان کو ہوا میں چھوڑا اس لیے نہیں جا سکتا کہ ان کے جو رائیولز ہیں جب وہ عدالتوں سے رجوع کر لیں گے تو اس کا نقصان خان صاحب کو اسی طرح ہوگا جس طرح خان صاحب نے اپنے سے پہلے عدالتوں میں کیسز کر کے اپنے رائیولز کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہ عدالت میں بات چلے گی نا، عدالت میں بات چلے گی، پھر جو کرنا ہے عدالت نہیں کرنا ہے۔ عدالت اس وقت سینٹر سٹیج پہ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر وہ سینٹر سٹیج پہ نہیں رہیں گے تو اور پارلیمنٹ مضبوط ہوئے گی، اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو عدالتیں ڈیفینیٹلی پھر وہ جس قدر وہ مطلق العنان عدالتیں بنتی جاتی ہیں مختلف اوقات میں، وہ پھر نہیں بن سکیں گی۔ نہیں، مگر پارلیمنٹ تو آدھی تو گھر جا چکی ہے، آدھی بیٹھی ہوئی ہے، تو پارلیمنٹ بیچاری نے کیا کرنا ہے؟ پارلیمنٹ پہلے ویک ہے۔ بس یہ بات ہے آپ کی کہ اگر پارلیمنٹ اسی طرح سے کمزور رہے گی اور آپس میں کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے،
تو پھر عدالتیں یہ سارے حکومتیں چلائیں گی. گویا کوئی آپ کو ایک قانونی مشورہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس میں قانونی ایشو ہے ہی کوئی نہیں. اس میں تو زیادہ قانون کیا ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, یہ پارلیمان میں طے ہو سکتا ہے, یہ عدالتوں میں یا میرے آپ کے کہنے سے طے نہیں ہو سکتا. ٹھیک, بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب تھے جن کی ایک اپنی ذاتی رائے اس معاملے پہ عدلیہ کے رول وہ ایکچولی ایک فلسافیکل اپروچ رکھتے ہیں کہ جی عدالتوں کو سٹرانگ معاملہ تو عدالت میں جائے گا نا بھائی. اس کا یہ کون سی کوئی ترمیم ہے, 22ویں ترمیم جو عدالت نے چیلنج کر دی ہے؟ یعنی جب بھی کوئی وائلیشن ہوگی اوبیسلی تو عدالت میں جائیں گے لوگ. آج تو میرا فواد چودھری صاحب کے بھی خلاف کسی نے توہین عدالت کی درخواست دی. بابر ستار صاحب کے ہاں, جسٹس جناب بابر ستار صاحب کے ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لگ گئی ہے. تو درخواستیں لوگ تو دیں گے نا, معاملہ تو پھر عدالت میں آئے گا. کامران صاحب جی, یہ چونکہ آج ریمارکس میں کہا گیا جسٹس مرل صاحب کی جانب سے کہ یہ کیا گیم آف تھرونز کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جائے گا, یہ کیا گیمز آف تھرونز ہیں یا ہاؤس آف کارڈز کا معاملہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے, اس کی رسا کشی ہے. عمران خان صاحب کا میں نے جو انالیسس کیا ان کو میرا خیال سے ہی شوڈ بی الیکٹ ٹو رول پاکستان ٹل ہز لاسٹ بریتھ, تب معاملہ ٹھیک رہے گا. جیسے بیگم نصرت بھٹو نے کہا تھا نا کہ بھٹوز آر بورن ٹو رول. ہاں, لیکن ہی از ٹو رول ٹل ہز لاسٹ بریتھ, کیونکہ ان کے علاوہ دنیا میں پاکستان میں کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. یار آج برطانیہ کی نئی پرائم منسٹر چنی گئی ہیں اور ایک پروسیس چلا ہے, کسی نے کوئی واویلا نہیں کیا. اسی اسپین میں 4 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے پرائم منسٹروں کو کون سا چینج ہو رہا ہے. ایک بورس جانسن چینج ہو گیا, ایک آ گیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا. یہ 2015 سے 22 کے دوران چوتھی کنزرویٹو جس کے پاس میجورٹی ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. بالکل, وہ لیا انہوں نے 57% لیا اپنی پارٹی سے ووٹ. ہاں جی, بن گئی اور پھر دھماکے کے ساتھ ہو گئی. تو اب وہاں بھی کوئی سازش ہو گئی. کس کا مقابلہ شامی صاحب کس سے کر رہے ہیں؟ تو خاص صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں رہے ہیں ساری عمر, اس کی مثال دیتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے بھئی, پارلیمنٹ کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اب اس میں اتنا دل کو کیوں لگا لیا خان صاحب نے؟ ہر چیز کو زیر و زبر کرنا چاہتے ہیں, توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, ٹکرانا چاہتے ہیں. یہ کیا معاملات ہمارے اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے, ابھی بھی حل ہے کوئی مل بیٹھنے کا؟ نہیں, پتہ نہیں نو ریٹرن کیا ہوتا ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ کہ خان صاحب کسی کی بات مطلب یو ٹرن لے سکتے ہیں. نہیں, وہ تو لیتے ہیں لیکن اس معاملے پر پوائنٹ آف نو ریٹرن کیسے آتا ہے؟ دیکھیں صدر وہ تو کہتے ہیں کہ لیڈر ہی وہ ہے یہ یو ٹرن لے سکے. نہیں, وہ تو اور مدعا ہے. میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک سیاست میرا خیال ہے سر اس معاملے پہ تو ان کو یو ٹرن لینا دینا چاہیے نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ ڈیمیج کریں اور پھر یو ٹرن لے لیں, پھر ڈیمیج کریں کسی دوسرے کو پھر یو ٹرن لے لیں. یہ تو ایسی ہے کہ میں آپ کا بازو توڑ دوں, اس کے بعد میں یو ٹرن لے لوں, میں آپ کو قتل کر دوں, میں یو ٹرن لے لوں, میرے پہ قانون کا اطلاق نہ کریں, میں یو ٹرن لے رہا ہوں. یہ تو ایسی بات ہی ہوگی نا, پھر تو کھلواڑ ہی ہو گیا قانون سے. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو یو ٹرن کی, اگر ہم یو ٹرن لیں کام کر کے, میرا سادہ سوال آپ سے, کیا عمران خان صاحب اس موجودہ صورتحال میں کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ سر ان کی جو پاپولیرٹی کی یو ایس پی وہ کیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ گندے ہیں, یہ غدار ہیں, میں صاف شفاف ہوں, اللہ رل حق ہے میرے ساتھ ہے, میں حق ہوں, یہ باطل ہے. وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, ان کو پولیٹیکلی سوٹ ہی نہیں کرتا. بھئی اگر میں شامی صاحب کو برا آدمی سمجھ کے بن گیا ہوں بہت بڑا صحافی, تو میں ان کے ہاتھ ملا لوں گا تو میں فارغ ہو گیا. اگر وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاپولر ہے 2/3 لے کے جیت جائیں گے, اس کے بعد نئے آرمی چیف کے ساتھ کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی. جیت جائیں گے. ہاں جی, 2/3 لے لیں گے. پتہ نہیں کیا کچھ لے لیں گے وہ تو سر. تو پھر جو لیں گے تو بات ہے 3/3 نہ لے لیں گے, جب لیں تو کچھ کر لیں, ابھی تو کچھ نہیں ہے. ان کو پریشانی سر یہ ہے نا کہ جو آرمی چیف لگ رہا ہے نیا, وہ اس وقت وہ عمران خان نہیں لگا رہے, وہ تو 2/3 جب لیں گے تو لیں گے اس کے بعد نومبر کے. تو بھئی صبر سے کام لیں ہیں. صبر رہنا ہوتا صاحب, گیم آف تھرون ہے نا. پھر کیا سپاہ سالار آپ کا وہ جو آپ کی مرضی کا جو آپ نے سوچا ہوا تھا یا ہے وہ اگر نہ بنے. پہلے سپاہ سالار ان کی مرضی سے آیا تھا کوئی نہیں, یہ بھی ان کی مرضی سے ایکسٹینشن ہوئی تھی. وہ بھی تو نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا. نہیں لیکن وہ ایکسٹینشن تو ان کی مرضی وہ آن بورڈ ایکسٹینشن ذہنی ہم آہنگی ہوگی تھی نا سر. تقرری تو ان کی مرضی سے نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نقطہ اچھا ہے ان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی, ورکنگ ریلیشن شپ بڑی اچھی ہو گئی تھی. او بھائی میرے, تو پہلے یحییٰ خان کو مقرر کیا ایوب خان نے, جی یحییٰ نے کیا کیا ایوب کے ساتھ؟ تو وہی تو عمران خان کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا. ضیاء الحق کو مقرر کیا, یہی نواز شریف کہتے ہیں میرے ساتھ کیا کیا. کیا کیا بھٹو کے ساتھ؟ اب سر کیا بتائیں, تو یہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کامران شاہد صاحب نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے, تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. پرویز مشرف کو اپوائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے. شامی صاحب ادھر بھی کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہی ہو رہا ہے, نواز شریف یہی کہہ رہے ہیں فلاں کو میں نے اپوائنٹ کیا اس نے نکال دیا. عمران خان کہہ رہے ہیں جس کو میں نے ایکسٹینشن دی اس نے مجھے نکال دیا. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں اپوائنٹ کرنے کا شوق کیوں ہے؟
پھر تو اپوائنٹ کرنے کا شوق نہیں ہونے سر، چاہیے. وہ کوئی خاص سوچا ہوا انہوں نے، کوئی ان کے ذہن میں ہے کوئی حب الوطنی کا؟ آرمی جو ہے وہ تو اپنے طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرتی ہے. عمران صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف جس طرح آرمی چیف بن جاتا ہے پھر وہ آرمی چیف ہوتا ہے. تاریخ کیونکہ کامران صاحب ایک نقطہ اور سنیں، کیونکہ دیٹ از دی اینڈ، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. اس ملک کا پرائم منسٹر ایک وقت ایک لمحے طاقتور ہوتا ہے جب وہ سی او ایس کو اپوائنٹ کرا، نہ اس سے پہلے ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے. انہیں خاص 24 گھنٹوں کے لیے وہ یہ ایک لمحہ. سوال یہ ہے کہ تاریخ جن لوگوں نے مقرر کیا ان کے انہوں نے آب حیات پی لیا، تو خان صاحب کیوں اس شوق میں مبتلا ہو گئے؟ وہی ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے مقرر کرنا ہے. ان کا تجربہ کہتا ہے کہ اس طرح فائدہ ہو جاتا ہے، آخری الیکشن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں جی؟ 2018 ہاں جی، وہ انہوں نے مقرر ہی نہیں کیا تھا. وہ کمال ہے یہ تو. نہیں مقرر نہیں کیا تھا، لیکن ضروری ہوتا مقرر کیا جائے. وہ مقرر جنہوں نے کیا تھا وہ تو اتر گئے نا. پھر اسی لیے نا یہ تو کہہ رہا ہوں نا، وہ جو گئے انہوں نے بھی کہا irrelevant بات ہے کس نے مقرر کرنا ہے کس نے نہیں مقرر کرنا. وہ بھائی جرنیلوں میں سے آنا ہے نا، انہیں سے مقرر ہونا ہے. عمران صاحب کے ذہن میں ایک نام ہے، اب آپ کو کیا بتائیں نام ہے، وہ اگر نہیں ہوگا تو کوئی حب الوطنی پورا نہیں اترے گا، بات ختم ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اس نام کے حوالے سے بھی وہ وضاحت کر چکے خود اپنی انٹرویوز میں. یار ان کی وضاحت کی کیا؟ ایک اور جملہ لیجئے نا، پھر فریحہ ادریس کے جو انٹرویو کا بار بار ذکر کر رہا ہوں محترمہ، وہ 15 اگست کو کہہ رہے ہیں میرا تو اس ایشو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ جو حکومت جو بھی ہے ان کا کام اگلا آرمی چیف لگانا. تو یہ 19 دنوں کے اندر ایسی کیا کایا پلٹی کہ وہ جو آن ریکڈ ان کا بیان ہے، آن ریکڈ شہباز شریف پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. کیا کرنے لگے ہیں بھئی. وہ ایک کامران شاہ صاحب سنیے نا، وہ جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے نومبر میں یا جو بھی معاملہ ہوگا وہ اسی کیڈر سے ہوگا نا جی، پاک فوج کے جنرلوں میں سے ہوگا نا. اندھے کو پتہ ہے، صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتا. کیا وہ کوئی آؤٹ آف رینک جا کسی کو لگائیں گے؟ سب کو پتا ہے سوائے عمران خان کے. بھائی میرے ہماری تاریخ بتاتی ہے، اس کو پڑھیں تو صحیح. خان صاحب کو مطالعے کی عادت بھی ڈال لیں، یہ شوق میں مبتلا نہ ہوں. خط تقرر جاری کرنا، دستخط کرنا، تاریخ میں نام لکھوانا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. اچھا بیان واپس لے لیں یا کوئی ہلکی پھلکی معذرت کر لیں تو بات بن جائے. اگر بیان واپس لیں بالکل معذرت کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہلکی پھلکی کر لیں، وہ پھر کر دیں گے یہ بات. ہلکی کرے پھلکی کرے، ایک دفعہ تو معذرت کرے نا. بھائی اپنا ذہن دے دیا انہوں نے، چلیں سمپل سی بات ہے، معذرت سے کچھ نہیں ہوگا. اور ہمارا وقت یہاں ختم. ایک بریک. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ.